अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी अरशद महमूद साहब, जो कि ऑथर भी हैं और हम सर को डिफरेंट चैनल्स पे सुनते भी रहते हैं। और बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी बुलाने का। थैंक यू। सबसे पहले तो अरशद साहब, आप जैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की इस वक्त क्या हालत है। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि बहुत सी कंट्रीज का नाम लिया जा रहा है जो आ रही हैं। कोई 10 बिलियन ला रहा है, कोई 5 बिलियन ला रहा है, कोई 30 बिलियन ला रहा है। अभी तक लाया कोई नहीं है, लेकिन उम्मीदें इसी तरह की दिलाई जा रही हैं। आपको लगता है कि साथ बजट भी आने वाला है, लगता है पाकिस्तान कभी संभल पाएगा और जो इस वक्त हमारी हालत है, क्या हम इसमें से निकल सकेंगे, या जो 76 ईयर से होता आ रहा है वही होता रहेगा? साथ साथ नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी हम बात करेंगे कि उन्होंने कहा है कि जी 1999 में जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था वाजपेयी साहब के साथ, उसको जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से धोखा दिया गया, हमने वायलेट किया। और उसके बाद सब खामोश है। वरना तो अगर मैं या मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट या आप जैसे लोग, हम लोग जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं तो भारत का साथ दे रहे हैं, ये तो अपने लोगों के साथ नहीं है भाई, ये तो गद्दार है। तो अब नवाज शरीफ साहब को क्या खिताब दिया जाए? जी, बहुत शुक्रिया। चलें इस पे करते हैं सब इश्यूज पे बात। देखें, जब हमारे नए आर्मी चीफ, हम उन्हें चीफ कंट्रोलर ही कह सकते हैं हमारी स्टेट के, होते हैं वो ट्रेडिशनली। तो वो जब आए थे तो एक दो चीज़ों पे उन्होंने थोड़ी सी इंडिकेशन दी थी कि वो मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल करेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाएंगे। ये उनका मिशन था, ठीक है। और हमने समझा कि चलो ठीक है, ये शायद चीज़ों को कंट्रोल कर लें और पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाए और पॉलिटिकल भी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। लेकिन आज उनको आए शायद मेरा ख्याल है को 1.5 साल हो गया है। तो हम देखते ये हैं कि जहाँ तक इकोनॉमिक साइड का ताल्लुक है, उसमें जो है चीज़ें कुछ ठहर सी गई हैं। वो प्रोग्रेस, वो डेवलपमेंट, वो उम्मीदें जो थीं वो तो पूरी नहीं हुई इकोनॉमिक साइड पे। सिर्फ चीज़ें रुक ज़रूर गई हैं। वो भी इसलिए रुकी हैं कि IMF का जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह से चीज़ें जो हैं कुछ थोड़ी सी ईजी हो गई हमारे लिए। लेकिन बेहतरी वाली इकोनॉमिक साइड में कहीं भी कोई बेहतरी नहीं है। अब दूसरी बात थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में तो बिल्कुल एक नाकामी नज़र आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट का जो टकराव है PTI के साथ और इमरान खान के साथ, वो मज़ीद तेज़ होता चला जा रहा है, बढ़ रहा है उनके दरमियान टकराव जो है। और वो काफ़ी सारा अब लगता है कि पर्सनलाइज्ड भी हो गया है। अब एक तरफ ये टकराव चल रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी का भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो भी इश्यूज जो हैं एक रिजॉल्व होने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस सिविल सोसाइटी भी चल रही है, बंदे भी उठाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पाबंदियां लग रही हैं, नए से नए तादीबी कवानीन हैं वो बनाए जा रहे हैं। हालांकि पहले ही ढेरों कवानीन है ज़बान बंदी पर, लेकिन उसके बावजूद नए से नए चीज़ें डराने के लिए और खौफजदा करने के लिए तो इस तरह के प्रेशर डाले जा रहे हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब को हम देखते हैं तो वो भी, उनको जो जख्म लगाए गए वो भी वो उनको भूलते नजर नहीं आ रहे। वो उनको बार बार रिमाइंड करवाते हैं, याद करते हैं वो। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि मेरा फर्स्ट डे जब मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का बना था, उस वक्त से लेके आज तक मेरे साथ जो जो हुआ है वो सारी फिल्म मेरे ज़हन में चल रही है। अब जाहिर है कि उसमें बड़े बड़े बैड मुकामात भी आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, और वो रिमाइंड करवा रहे हैं
नवाज शरीफ साहब रिमाइंड करवा रहे हैं कि फलां फलां वाकया, फलां फलां बैकग्राउंड में आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो अब 71 की वार जो थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसका रेफरेंस दे रहे हैं, बांग्लादेश की अलहदगी का, मुजीबुर रहमान को याद कर रहे हैं। अब मुजीबुर रहमान और उसका रेफरेंस दे के हमारे यहाँ फिर गद्दारी गद्दारी के फतवे लगने शुरू हो गए हैं कि इमरान हाँ तो गद्दार है। अब देखा जाए कि 71 में मैंडेट तो छीना गया था, इसमें कौन सी जो गलत बात है। मशरकी पाकिस्तान के लोगों को हमने उनका मैंडेट जो था वो देने से इनकार कर दिया था, और वो एक फाइनली वो एक मसल्ला कॉन्फ्लिक्ट में गया और हम हार गए। और उस वक्त भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही डायरेक्टली रूल कर रही थी। तो बात कहने की ये है कि आज भी कहीं ना कहीं बात तो मैंडेट की चल रही है। अगर नवाज शरीफ शिकायतें लगा रहा है, वो शिकवे कर रहा है, याद कर रहा है अपने जख्मों को, तो वो भी इसी हवाले से कर रहा है कि भाई मेरा मैंडेट था, मुझे अवाम ने चुना था, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था इस मुल्क का, मुझे कोई फैसला करने नहीं दिया जाता, और मेरे साथ बैक स्टैब करते रहे। अब हाँ आप देखें कि इमरान खान जो है, अगर आज हमें ये पिक्चर बनाई जा रही है, मैं और आप, मेरा ख्याल है हम कभी भी मैं तो कभी भी इमरान खान का प्रो इमरान खान नहीं रहा। अब देखिए कि इमरान खान को आज अगर विलन बनाया जा रहा है, पीटीआई जो है वो एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, स्टेबलाइज नहीं होने दे रही मुल्क की पॉलिटिकल फजा को, और इमरान खान जो हैं वो एक विलन के तौर पे पेश किया जा रहा है। अब बात ये है कि इनको लाया कौन था, किन्होंने बनाया था, ये इमरान खान प्रोजेक्ट किसका था। 2014 से आज 24 हो गया, 10 साल हो गए हैं पहले धरने को लेके आज के दिन तक। आप अंदाजा लगाएं कि 10 साल हो गए हैं मुल्क को पटरी से उतरे हुए, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जो विलन बनाया और मॉन्स्टर क्रिएट किया गया, वो किसने किया? हमारी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने किया था, उनके नाम भी हैं, सबको पता भी है। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह रही है कि हम अपने पास्ट की जो एक्शंस हैं, जो हमारे रफ़ाकार ने, पिछले पेशरों ने जो किए थे, उनको वो रिविजिट करने को तैयार नहीं है, उनसे ये सवाल करने को तैयार नहीं है अपने रिटायर्ड भाइयों को कि भाई साहब आपने इस मुल्क के लिए ये जो प्रोजेक्ट किया था, ये इतना बड़ा नुकसान कर दिया है आपने कि 10 साल से हम रो रहे हैं इस मुल्क को, और आज तक ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसे इसने होना भी नहीं है ठीक। लेकिन जनाब आप उनको जवाबदेह नहीं कर सकते, आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी हमें आपने क्वेश्चन नहीं करना, और हमारे जो पिछले चले गए हैं उनसे भी क्वेश्चन नहीं करना। अब सारी चीजें जो असल में स्टक हो गई हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दोनों लाजमो मलजूम है, एक ही कॉइन के दो रुख हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। दोनों में से एक चीज ना हुई तो दोनों ने नहीं होना। हम मसलसल क्राइसिस में हैं, क्राइसिस में रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे चीफ साहब जो अपने सामने मकासद रख के अपनी नेक नीति से ही वो सामने आए थे, अभी तक वो उसमें कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन उसी तरह क्राइसिस में है, उसी तरह इंतशार में है जिस तरह आज से 5 साल पहले थी, जिस तरह मौजूदा चीफ से पहले थी, चली आ रही थी। तो आज भी हम सब जो हैं गो मगो की हालत में हैं, अनसर्टनिटी है, पता नहीं कल क्या होना है, कल क्या पॉलिटिकल सिचुएशन होनी है।
اس سارے سینیریو میں بات کہنے کا یہ ہے کہ کچھ بھی سنبھلتا نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کی، وہ 99 والی جو انہوں نے کہا واجپئی صاحب کے آنے پر. اب یہ سب چیزیں یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہی ہوئی، سب ان پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں بے شمار آرٹیکلز ہیں، ہر پاکستانی پڑھا لکھا ان باتوں کو جانتا ہے کہ واجپئی صاحب آئے پاکستان، ٹھیک ہے، بڑی گڈ ول کے ساتھ آئے، مینار پاکستان گئے. انہوں نے ہمارا جو ہمیشہ کا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مشہور کر رکھا ہے نا ایک محاورہ کہ انڈیا نے ہم کو دل سے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے بیچارے نے اس نے ادھر لکھ دیا ہم نے دل سے تسلیم کیا. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی کیا ہوا، جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا گیا، جو ان پہ اینٹیں پھینکو، ڈسرپٹ کرو. ٹھیک ہے، جس نے یونٹ نے ان کو سیلوٹ کرنا تھا اس نے انکار کر دیا، ہم نے تو نہیں کرنا. یعنی کہ ایک امبیرسمنٹ آپ دیکھیں کریٹ کی گئی. مستنصر حسین تارڑ صاحب بتاتے ہیں جو اس وقت واجپئی صاحب کو پی ٹی وی پر ان کی لائف جو تھی وہ دکھا رہے تھے سارے ایونٹ کو. یہ آن ریکارڈ ہے، مستنصر حسین تارڑ صاحب جو آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ کے بندے آئے اسٹوڈیو میں، تو انہوں نے کہا جناب آپ نے واجپئی صاحب کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہماری کامن کلچر کو پروموٹ کرے، جو اس بات پہ زور دے کہ انڈیا اور ہم ایک ہی ہیں، ہماری زبانیں ایک ہیں، ہماری تاریخ ایک ہے، پازیٹیو بات نہ کریں، پازیٹیو بات نہ کریں، آپ نے نہیں کرنی. تو مستنصر حسین تارڑ صاحب کہتے ہیں میں کیا کہوں گا، واجپئی صاحب آئے ہیں، انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی ہے، نیچے ان کی چپل ہے، اوپر پگڑی ہے، کیا میں یہ کہوں؟ اندازہ آپ لگائیں یہ سب کچھ اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور کون کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم نواز شریف پاکستانی ہے، پاکستان کے کروڑوں عوام کا وہ لیڈر ہے، آج بھی ہے. آج پھر یہی لوگ پھر وہی خود کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے چند سال پہلے اس کو ذلت سے اتارا تھا اور نکالا تھا ملک سے. تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور وہ سو کارڈ آئین کے مطابق جو ہے چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کا، اس ملک کی اپنا جو ڈپلومیٹک فارن ریلیشنز انٹرنل افیئرز سب کے فیصلے اس نے کرنے ہیں، وہ پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. لیکن ہو یہ دیکھیں کہ آن دا گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے وہ بات صاف کہہ دی، ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے ایک جنرل صاحب جو ہیں وہ کارگل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کارگل بھی کتنے بھونڈے طریقے سے کیا گیا، یہ بھی سب چیزیں اب چونکہ واضح ہیں، اب ہمارے بڑے ناراض نہ ہو جائیں ہماری باتوں سے، ہر شخص کو سر اب ان کی اب کوئی پرواہ کرتا نہیں، ہوتے ہیں تو ہوتے رہے ناراض. تو بات یہ ہے کہ ادھر بھی بونڈے طریقے سے یوں کیا گیا کہ جیسے ہماری عادت ہے کہ مکر جاؤ، یہ ایک ایزی معاملہ ہم نے رکھا ہوا، ڈینائل کر دو، مکر جاؤ، کہ بھئی ہم نے پاکستان آرمی اس آپریشن میں شامل نہیں ہے، وہ تو مجاہدین ہیں، وہ تو سیولین ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ساری قوم کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ جنرل سیولین پرویز نہیں، مشرف مجاہدین تھے کیا؟ تو وہ نہ مجاہدین تھے نہ وہ سیولین تھے، وہ ہمارے یونیفارمڈ ہی سولجرز تھے. تو کہنے کا مطلب اس کو وہ دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے وہ اس دکھ کا اظہار کر رہا ہے، اور پھر وہ یہی نہیں ہوا، اس کے بعد باقاعدہ اسی پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے، اس پہ ہوائی جہاز ہائی جیک کرنے کا مقدمہ دائر کر دیا گیا، جہاز میں بٹھا کے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگا کے جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھا گیا نواز شریف کو. یہ کون کر رہا تھا؟ ہم سب کو پتا ہے.
اب بات یہ ہے، پھر وہ نواز شریف صاحب نے صرف یہی بات نہیں کی، انہوں نے ایک اور بھی حوالہ دے دیا، اور بھی ایک پچھلا حوالہ انہوں نے دے دیا۔ وہ کہتے ہیں میں افغانستان گیا، کرزئی کا زمانہ تھا، اب کرزئی صاحب نے بتایا کہ جی آپ والے جو ہیں وہ ہمارے اندر انٹرفیئرنس کر رہی ہیں، یہاں بم بلاسٹ کرواتے ہیں، کرزئی حکومت کے خلاف تحریک کاریاں کروا رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں ہمیں، یہ آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وہ جو ہیں ہمارے بڑے بڑے گھر والے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ بتائیں کرزئی صاحب کو جواب دیں، بھئی کیا صورتحال ہے، ہمارا کیا رول ہے۔ لو جناب، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میری اس بات پہ میں تو غدار ہو گیا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمیں ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا، اس کو چاہیے تو فوراً مکر جاتا، کہتا نہیں جی ہمارے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم نے تو کبھی کوئی ایسا کام ہی کوئی نہیں کیا، اس کو تو ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا۔ اب بیچارہ پرائم منسٹر کتنی بار ڈیفینڈ کرے، اور کہاں کہاں ڈیفینڈ کرے اس ملک کا۔ آپ لیاقت علی خان سے شروع ہو جائیں، بھٹو صاحب سے شروع ہو جائیں، تو جناب بات یہ ہے کہ ہر عمران خان سے پوچھ لیں، اس سے ڈیفینڈ کروا لیں، بھئی آپ تازہ تازہ ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ سارا میں آپ کے سامنے یہ ساری سچویشن رکھ رہا ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ایک تو ٹرسٹ جو ہے ہمارا آئین پر، کانسٹیٹیوشن پر ٹرسٹ نہیں ہے، انفیکٹ ہمارا پارلیمنٹ پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ہمارا اپنے ہی عوام 25 کروڑ پہ جو سٹیزنز آف پاکستان ہے، جو رائٹ فل اونرشپ ہے جن کے پاس اس ملک کی، ان پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ہمارا۔ وہ تو صحیح فیصلہ نہیں کرتے، وہ تو صحیح ووٹ نہیں دیتے، لہذا ڈبے ہمیں بدلنے پڑتے ہیں، ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں، ووٹ وہ بیچارے وہ ڈال جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں شفلنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، مثبت نتیجہ نکالنا ہے ہم نے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، اب جب تک یہ دونوں باڈیز جو ہیں، ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، بائی دا وے دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ ملٹری بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سول سیکٹرز بھی ہوتے ہیں، بالکل وہ بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں شرنک ہو کے صرف اسٹیبلشمنٹ، صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ بن گئی ہے، اس میں کوئی اور پارٹنر نہیں رہا جو ملک کے بارے میں سوچ سکے یا شیئر ہولڈر ہو ٹاپ ہائیسٹ ملک کے افیئرس کو چلانے کے لیے۔ اب سنگل اس ملک کو چلایا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کسی آئین کی پرواہ نہیں ہے، کسی قانون کی پرواہ نہیں ہے، کسی اخلاق کی پرواہ نہیں ہے۔ یار اخلاقی چیزیں بھی، مورلز بھی ہوتے ہیں، یار یہ بد اخلاقی لگتی ہے یار میں یہ حرکت کروں تو۔ ابھی فرحاد پوئٹ رہا ہوا ہے، اب دیکھیں اس کو کتنے سر 3 دن کا ریمانڈ پھر دے دیا ہے، 4 دن کا ریمانڈ پھر دے دیا، اور 15-16 دن بعد کہہ رہے ہیں مل گیا، اس سے پہلے کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں ہے، اب پتہ نہیں کہاں، تو ایک تھانے میں جا ملا ہے۔ اب میرا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، اب ہر بندہ چیخ رہا ہے، عدالتیں چیخ رہی ہیں کہ بھائی قانون کے مطابق چلو، قانون کے مطابق چلو، کوئی برا کرتا ہے، کوئی غلط کرتا ہے، کوئی حد سے باہر جاتا ہے، قانون ہے پڑے ہوئے، جوڈیشری پہ اعتماد کرو، وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دیں گے، سزائیں دیں گے، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو، نہیں کیا تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ دنیا مہذب سیولائز دنیا تو ایسی چلتی ہے، لیکن ہم نے یہ بات مسلسل جو تصویر اوورآل جو پکچر سامنے ابھی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بھائی صاحب ہم تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی تو بڑی دور کی بات ہے، آپ پوچھ بھی نہیں سکتے، آپ کوشچن بھی نہیں کر سکتے ہمارے کردار پہ، ہمارے رول پہ، ہمارے کریکٹر پہ، اور ہم نے ملک کو جتنا مرضی
کوئی نقصان پہنچا جائے، ملک کو انتشار میں ڈبو دے اور ملک کو چلنے نہ دے، تو ہم جو ہیں ملک کو توڑ دے، لیکن ہمیں پوچھا نہ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری مقدس گائے کہتی ہے کہ آپ ہمیں پوچھ بھی نہیں سکتے، سوال بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی مقدس گائے جو ہے خود کو ری وزٹ کرتی ہے کہ یار مطلب کہ وہ بھی تو ہم سے چلو زیادہ ہی محب وطن ہوں گے کہ وہ وطن کے خاطر لڑتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن بات یہ ہے کہ یار آپ کا کیے ہوئے کاموں کا اگر تو نتیجہ ملک کی پروگرس میں، ڈیولپمنٹ کے لیے، اسٹیبلٹی میں نکلتا، عوام خوشحال ہوتے، تو ہم کہتے یار سارے اس ملک کے سارے کام ہی آپ لے لیں۔ ہم تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اس وقت بات کر رہے ہوتے ہیں، یار کرو تو سارا کچھ ان کو دے دو، یہ بڑے شاندار ہیں، ان کے فیصلے بڑے شاندار ہوتے ہیں ملک کے لیے۔ اور جب ملک کے لیے اتنے نقصان نتائج جو ہیں اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں کہ وہ سال ہر سال دہائیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔ دیکھو جی، میری عمر کا بندہ جو ہے، ہم یہ جو 70 اور 71 ہے، اس وقت میں میٹرک میں تھا جی، ایک ہوش مند بچہ جب پاکستانی ہو جاتا ہے اپنے ملک کے مسائل کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایوب کے خلاف موومنٹ بھٹو صاحب کی اینٹی ایوب موومنٹ چل رہی تھی، اسکولوں کالجوں میں ہڑتالیں ہو رہی تھیں، سڑکوں پہ جلوس نکل رہے تھے جنرل ایوب کے خلاف، وہ ہوا، یا یہاں کا مارشل لا لگ گیا، یا یہاں کا مارشل لا بھی ہم نے ہوش میں دیکھا ہوا ہے جو کچھ اس زمانے میں ہوا۔ پھر 71 کا مشرقی الیکشن جو خدا خدا کر کے اس نے 3 سال بعد الیکشن کرایا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا سیپریشن میں ملک کی میں نکلا۔ یہ مسئلہ بھٹو کو، پھر بھٹو صاحب آگئے، شکر کیا یار چلو ایک اچھا بندہ آ گیا ہے، ذہین ہے، پڑھا لکھا ہے، اب پتہ لگا لو جی اسے بھی پھانسی دے دی گئی ہے، اسے بھی گرفتار کر لیا، اس کا بھی تختہ الٹ دیا ہے۔ بے نظیر بیچاری بچی تھی، اتنی ذلیل و خوار ہوتے ہوئے ہم اس بچی کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، جیلوں میں آتی جاتی، عدالتوں میں بھگتی باپ کو، ٹھیک ہے، پھر وہ کس طرح پرائم منسٹر بنی، پھر اس کے ساتھ اس کو بھی ہر بار اسے اتارا گیا، ہر بار اس کے خلاف سازشیں کی گئی، نکالا گیا، پھر نواز شریف کو بھی۔ مطلب کہ یار ایسے ملک خدا کا واسطہ ہے یہ جو ہمارے چیف کنٹرولرز ہیں، مطلب کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، آپ بھی غلط ہو سکتی ہیں، ہم سارے غلط ہیں، ہمارے عدلیہ غلط ہے، ہمارے سارے سیاستدان غلط ہیں بھائی، ہم بدھو ہیں، ہم بیوقوف ہیں، احمق ہیں، ہم نے مان لیا بھائی صاحب۔ لیکن یہ سب کچھ آپ نے اچھا کون سا کام کیا وہ تو بتا دیں، بالکل، جس کا رزلٹ اچھا کام ہمیشہ وہ ہوتا ہے جسے ہسٹری پروف کرے کہ یہ آپ کا کام اچھا ہے، اچھا اسے کہتے ہیں، یا کوئی دوسرا کہے سر، کوئی دوسرا کہے کہ آپ نے کام اچھا کیا، اپنے منہ میاں مٹو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت شاندار ہیں، مطلب کہ اور ہم نے بچا اچھا رکھا۔ مطلب کہ کیا ہمارے کسی جرنیل نے، کسی چیف نے پرانے کسی چیف پہ کوئی تنقید کی ہے؟ نیور، کبھی آپ نے سنی ہو؟ آپ کا جرنلزم سے تعلق ہے، کبھی ایک آرمی چیف نے اپنے پچھلے آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ یار اس نے فلاں چیز ٹھیک نہیں کی تھی؟ سر ہم نے تو یہاں تک سنا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو جب وہ دبئی میں تھے تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اگر دی گئی تو جی پورے انسٹیٹیوشن کے اوپر ایک دھبا آ جائے گا، اس کی غیرت کا معاملہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں، جو اور پھر ایک طریقہ نکل آئے گا کہ پھر یہ سب کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا اور سب کو رکھا جائے اب گا۔ یہ جو ہے دیکھیں نا کہ یہ چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، کویسچن کرنا جو ہے، یا پازیٹیو کریٹیسزم جو ہے، جو شہری کا حق ہے، ہر سٹیزن کا حق ہے نا جی، اپنے ملک، اپنے قوم، اس کے بارے میں کوئی تجویز دے، کریٹیسائز کرے، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ جناب آپ نے ہمارے کسی بندے کی غلط بات پر بھی آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ ادارے کی پریسٹیج کا معاملہ ہے، ادارے کی عزت کا معاملہ ہے۔ اب یہ اتنی بڑی رکاوٹ بن چکا ہے یہ بات، یہ چیز، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار اس کا مطلب آپ کا ایک بندہ یا چند بندے یار ملک کو جتنا مرضی نقصان پہنچا جائیں، پہنچا سکتے ہیں نا، انسان ہے،
कोई सुपर ह्यूमन भी तो नहीं है ना, कोई चांद मरीखते तो नहीं ना आए, हम जैसे ही लोग हैं ना, और किया भी है, पहुंचाते भी रहे हैं, तो गलत फैसले भी करते रहे हैं। तो अब बात ये है कि भाई आप जो हैं ये चीजें रिविजिट करेंगे, नहीं तो ये जो है ना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मुल्क का क्राइसिस, बैगर स्टेट, कभी किसी तरह। अब आजकल जी हमने तोड़ दिया कशकोल। अच्छा, कशकोल तोड़ने का मतलब क्या है? अब हम जो है ना वो कर्जा मांगते हैं, इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट मांगी नहीं जाती, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट खुद बहुत आती है एनवायरमेंट को देख के। जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनको पता होता है यार फलां मुल्क में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मुनाफा मिलेगा, पीसफुल मुल्क है, उसकी लेबर बड़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी लेबर है, टेक्नोक्रेट है, एनवायरमेंट अच्छी है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट स्टेबल है, मुल्क लिबरल है, कोई रोज कोई लिंचिंग नहीं हो रही, तो वो वहां पे खुद बहुत इन्वेस्टमेंट आती हो है जाते हैं जनाब। वो, बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जाके, और अब दुनिया में जो मेजर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, दुनिया के जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके पास नहीं हम जाते, वो ये अपने शेखों के पास चले जाते हैं, कभी कुवैत के पास, कभी कतर वाले के पास, कभी दुबई वाले के पास। हमारे आना हमें इन्वेस्टमेंट, अब वो इन्वेस्टमेंट है कोई? अच्छा, खुद ही उनके सामने ना कोई प्रोजेक्ट रख देते हैं, जी ये माइंस ले लें, जी ये पोर्ट ले लें, ये जी हमारे यहाँ फलां चीज है, वो निकाल दें, आप ही निकालें, ले जाएं, खाएं पिए, पीआईए कुछ हमें खरीद लें, एयरपोर्ट ले लें, पीआईए ये ले एयरपोर्ट लें, ले लें, सड़कें ले लें। अच्छा, तो वो ये कर रहे हैं। अब ये कहते हैं जी ये कशकोल तोड़ दिया, भाई ये भी कशकोल ही है। ठीक है, चीजें हमें दुरुस्त जब तक नहीं करेंगे, हम खुद को भी बेवकूफ बनाते रहेंगे, और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हैं, और दुनिया को भी बना रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि तारीख वक्त जो है ना वो बेवकूफ नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर तो किसी को आपकी बोलने भी नहीं देते, सर किसी को बात भी नहीं करने देते। यहाँ पर मैं कोई बुक पढ़ रही थी कुछ 1-2 साल पहले, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि कोई अंग्रेज का सफरनामा था, तो वो कहते हैं अंग्रेज पाकिस्तान आया था, जैसे यहाँ के लोग लिखते हैं ना, तो वो अंग्रेज ने लिखा था, पता नहीं, मेरे ख्याल है मुस्तंसर हुसैन ताड़ साहब की थी शायद। तो वो उसमें वो कहते हैं कि जी अंग्रेज आया और कहने लगा जी हमारे यहाँ तो बहुत आजादी है, हमारे लोग जो हैं वो रोड के ऊपर खड़े होकर अमेरिका की जो आर्मी चीफ है उसको भी बुरा भला कह सकते हैं और सदर को भी कह सकते हैं। तो वो जो पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा यहाँ भी आजादी है, यहाँ पर भी खड़े होकर आप अमेरिका के सदर को भी बुरा भला कह सकते हैं और आर्मी चीफ को भी कह सकते हैं। और उनके झंडे को भी पांव के नीचे रख सकते हैं, अमेरिका के झंडे को। बिल्कुल ऐसा, ये आजादी दी हमने। तो बहरहाल जी ये किस्सा है, ये सुलझता तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नीयत जो है ना, असल चीज है नीयत, और अंदर अपने ईमानदारी, इंटेग्रिटी, वो नहीं है हमारे यहाँ। और पता नहीं किस तरह के खौफ हैं, हम सब के सारे जो ताकतवर तबके हैं, क्लासेस हैं, उनके कुछ खौफ हैं असल में ना। तो वो खौफों की बिना पर वो कहते हैं कि वो डंडे के जोर पे ही इस मुल्क को चलाया जाता रहे। तो चल अल्लाह इसको कायम दायम रखे, हमारा मुल्क है, लेकिन फिर ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। लेकिन सर एक बात और भी तो सर कही जाती है, वो ये कि हमारी तरक्की को भारत ने रोक रखा है। भारत जो है ना वो जा जाके हम IMF से हमारे पैसे भी रुकवा देता है, वर्ल्ड बैंक को भी कहता है थोड़ी देर में देना, 2 महीने बाद देना, कुछ ना कुछ, मतलब वो हम भारत पे क्यों चले जाते हैं अपनी सारी नाकामियां लेकर, जिसमें हम खुद नाकाम हुए हैं, वो इल्जाम हम दूसरों पे क्यों डालते हैं? हाँ, बस यही है ना कि ये जो नार्सिज्म हमने पाला हुआ है एज ए, अच्छा ये नार्सिज्म जो है एज ए मुस्लिम भी है। हम बतौर मुसलमान भी यही कहते हैं, सारी दुनिया, सारे गैर मुस्लिम जो हैं, यहूदी, इसराइल, क्रिश्चियन, हिंदू, ये सारे हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। तो एज ए पाकिस्तानी भी हमने जो है, बजाय कि हम अपने एमाल को, अपने एक्शंस को, अपने गलत फैसलों को देखें, जिस दिन हमने अपने आप को खुद
اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود شروع کر دی، پھر ہم یہ بات کبھی نہیں کسی دوسرے کے کبھی بھی نہیں ڈالیں گے. تو ابھی تو ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے مقدس گائے جو ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین رہنی چاہیے، اس پہ کوئی داغ دھبا نہیں لگ سکتا، اس پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. اور وہ جنگل کے بادشاہ ہیں، وہ جو چاہے مرضی کریں، وہ ٹھیک کرنا ٹھیک وہ کر جو دیں. ہمارے آپ گیسٹ کہتے ہیں نا کہ جنگل کے بادشاہ انڈے تھے بچے تھے ان کی مرضی. بچے تھے بھائی، پائے عمران خان کو دے دیں، پائے زرداری کو دے دیں، پائے نواز شریف کو دے دیں بھائی. اور ہم وہ کسی کو بلڈی سویلین، وہ جو مشرف صاحب نے کہا تھا نا، ہاں. ان کے بھی وہ الفاظ رہ گئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ لوگ اپنی اصلی شکل بھی دکھا دیتے ہیں جو کہ لوگوں کو یاد رہ جاتی ہے. بہرحال تو سر چلیں دیکھتے جی، ہیں. اب آپ نے کچھ کہا تھا کہ بجٹ آنے والے بجٹ کے بارے میں کچھ بات کر جی لیں. بالکل سر، یہ میرا جو خیال بجٹ آ رہا ہے یہ آخر پیسہ تو ہے نہیں، مطلب ہمارے عجیب مسئلہ ہے، پیسہ نہیں ہے لیکن بجٹ ہے. جیسے میں نے ایک بار کہا کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے خزانے میں کچھ نہیں ہے لیکن ہم نے وزیر خزانہ پھر بھی بنا رکھا ہے. تو سر یہ بجٹ کا کیا سین ہے، آخری بجٹ لائیں گے کیسے؟ اور وہ جو اعلانات ہوں گے، جو اناؤنسمنٹس کی جائیں گی کہ اتنا بجٹ ادھر اتنا بجٹ ادھر، اس کا کیا؟ جیسے کئی لوگوں نے جو ہے وہ کچھ سال پہلے بھی میں نے خود بھی ری ٹویٹ کیا تھا، لکھا تھا جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے 7 ارب، پھر ہیلتھ بجٹ جو ہے وہ 10 ارب، اس کے بعد لکھا تھا بدماشی کا بجٹ جو ہے وہ 15 ارب لکھا تھا. بدماشی آپ سمجھ جائے میں کس کو کہہ رہی ہوں. تو وہ اسی طرح سے بنے گا کہ سب سے زیادہ بجٹ بدماشی کا ہی ہوگا. تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. بات یہ ہے جی کہ بجٹ ہم نے پاکستان کا سادہ سا مسئلہ ہے جی، جو کسی ایک انڈیویجول کا بھی ہو سکتا ہے، ایک فیملی کا بھی ہو سکتا ہے، گھر کا بھی، ملک کا بھی. وہ یہ ہے کہ خرچے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے. سب سے پہلا مسئلہ ہمارا اکنامک فائنینشیل وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمیشہ سے ہے. یہ ڈیفیسٹ جو ہے، اس کو پہلے ہمیں کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل پروجیکٹ مل جاتا تھا. پچھلے 50 سال میں بڑی دفعہ ہمیں کوئی پروجیکٹ مل جاتا تھا، تو یہ ہمیں فارن ایڈ آ جاتی تھی، امریکہ مہربان ہو جاتا تھا، ڈالروں کی بارش کر دیتا تھا، تو وہ ہمارا یہ ڈیفیسٹ چل جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہم سٹک ہوئے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہمیں کوئی انٹرنیشنل اب ہمیں کوئی فیور دینے والا کوئی نہیں ہے، یا کوئی فدو کھاتا جس کو ہم کہتے ہیں وہ لگنے والا کوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے ہمارا بجٹ ہے، وہ تیار کر رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، ان کی گائیڈ لائنز پہ بجٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، وہ جب ہم اس طرح کی ایجنسی کو وہ آتی ہے بیچ میں، اور ہمیں جو ہے ہمیں اصل میں وہ بینکرپٹ ہونے سے بچاتی ہے، وہ تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنے خرچے کم کریں. سمپل سی بات ہے. کوئی بھی دنیا کا ایڈوائزر ہوگا تو یا اسے ہم قرض مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اپنے خرچے بند کرو، تاکہ آپ کو ہم دے دیتے ہیں قرض، ٹھیک ہے، اور اسے آپ جو ہیں اسے ذہانت کے ساتھ استعمال کریں اور ہمیں واپس کر دیں. اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم خرچے بند نہیں کر سکتے. اچھا، خرچے جو ہمارے ہیں 2 طرح کے خرچے اضافی ایڈیشنل. ایک ہمارا ہے جس کو ہم ویسے تو سارے کوئی غیر پیداواری اخراجات کہا جاتا ہے، ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز ملک کے. اس میں ایک تو ہمارا ڈیفنس کا سیکٹر آتا ہے، سب سے بڑا جو غیر پیداواری سیکٹر ہے وہ ہمارا وہ ڈیفنس ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو ہمارا غیر پیداواری جو خرچے ہیں وہ ہماری عیاشی تماش بینی کو، جو ہمارا مزاج ہے ہمارا پاکستانی کا اور ایز اے مسلمان ہونے کا بھی، کہ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہم اس کو عیش میں گزارتے ہیں. تو ہماری جو حکومت ہے یہ ساری کی ساری ہماری ایلیٹ بیوروکریسی لے لیں، پولیٹیکل ایلیٹ لے لیں، اور ہماری جوڈیشری لے لیں، تمام کے تمام آپ ان کے پرکس ان کی مراد دیکھیں، ان کی جناب پینشنیں دیکھیں، ان کے مفت کے بل، ان کی مفت کے ٹیلی فونز، مفت کی ٹکٹیں، ساری زندگی کے لیے 4 گاڑیاں،
10 मुलाजम, नौकर, पूरी जिंदगी के रिटायरमेंट के बाद भी। बिल्कुल। अब ये सारा कुछ, फिर ये जब चलते हैं 50 करोड़ की गाड़ियां आगे होंगी, 50 करोड़ की गाड़ी पीछे होंगी, ठीक है जी। 20-25 गाड़ियां चलते हमारा एक कोई ताकतवर आदमी जो है ना वो रोड से गुजरता है, उसके बगैर वो गुजर ही नहीं सकता, ठीक है जी। अब ये सारी अय्याशियां, तमाशबीनियां आप और मेरे टैक्स पेयर्स के पैसों से, इस मुल्क के गरीब लोगों के पैसों से, जो उनकी फलाह पे, वेलबींग पे लगने चाहिए थे, वो पैसे ये हमारी तमाम एलीट क्लास जो है, जो हम पे रूल करती है, रूलिंग क्लास, वो हमें खा पी जाती है हमारे पैसों को। अब बहुत ही मामूली थोड़ा सा आखिरी जो केक का आखिरी पीस होता है, वो जिसका आप जिक्र कर रही थी कि एजुकेशन हो गया, कुछ हेल्थ केयर हो गई, 10,000 मदर के कोई मदर के 5-6 की 100 बिलियन, कोई 500-600 बिलियन तालीम के लिए रख लिए, कुछ 300 बिलियन को सेहत के लिए, इस तरह के सारे फंड छोटे मोटे जो होते हैं, ताकि एक सिलसिला चलता रहे। 25 करोड़ लोग भी तो है ना। अब बात ये है कि ये जब वो कहते हैं जी आप अपने खर्चे रोकें ताकि अपनी आपकी आमदनी और खर्च जो है वो कोई बैलेंस हो, तो ये कहती हैं कि ना तो हम डिफेंस का खर्चा रोक सकते हैं, हमारा दुनिया में कोई दुश्मन हो ना हो, हमने अज्यूम किए रखना है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, हमने ये फर्ज किए रखना है। और ज़ाहिर है जब सारी दुनिया दुश्मन है तो फिर हमारा, हमें तो डिफेंस तो फिर अमेरिका और से भी हम बड़ा फिर चाहिए। ऐसी सूरत में हम जो है वो भारत की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो देखिए जी, उनको उनके फिर मिनिस्टर कह रहे हैं घुस के मारेंगे, अच्छा मारते अब वारते वो उसके नहीं है, वो भी कह के और चाय पीने चले मतलब जाते कि हैं। हाँ वो कह के चले जाते हैं, मतलब कि ये मारते चीजें कुछ नहीं। हमें अफगानिस्तान वाले जी जी वो टीटीपी। तो क्या, अब देखें कि ये जो बजट है, ये एक तो ये झूठा बजट होता है, सारी फिगर झूठी होती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती किसी फिगर्स में भी। डिफेंस का जो बजट आपको बताया जाता है वो उतना नहीं होता, वो उससे बहुत ज्यादा होता है, वो बताया नहीं जाता, ठीक है। फिर इसमें कोई 40% फॉरेन डेट जो हमने सूद और कर्जे वापस करने होते हैं उस पर सूद देना होता है, 40% डिफेंस में चला जाता है, 40% हमारा डेट रीपे बैक होता है, बाकी 20% रह जाता है। और ये जो डेट है हमारा जो 120-30 बिलियन डॉलर्स में चला गया है, ये ओवर द ईयर्स पाइल अप हुआ है ना, हम अय्याशियां, तमाशबीनियां, ओवर स्पेंडिंग हम करते रहे हैं। तो ये सारा पिछले 50 साल 70 साल से ये जो 130 बिलियन डॉलर्स का जो डेट है हमारे ऊपर पाकिस्तान पर, भाई वो तो ओवर द ईयर्स बना है, क्योंकि हमने अपने अपने बजट को रैशनलाइज नहीं किया, अपनी आमदनी खर्च को सामने नहीं रखा। तो होगा क्या, अब जनाब आईएमएफ ये कहता है कि जनाब अब आपके पास, आपने नहीं ठीक करना। मुझे बाद मेरे पढ़ने वाले कहते हैं कि अच्छा साहब ये जो आईएमएफ क्यों नहीं हमें ठीक करता हमारे रूलिंग क्लास को, उनसे जबरदस्ती ये अय्याशी के खर्चे या डिफेंस का खर्चा कम करवाए। मैं उनको कहता हूं भाई ये कोई अमेरिका की जिम्मेदारी है हमें नेक बनाए आके, कमाल है। हाँ, वो क्या ये भी क्या करे उनकी बेचारा। जिम्मेदारी है, हमें ठीक भी वो करें, हम बददयानती करें तो वो हमें दयानतदार बनाए। हाँ भाई ये उन्होंने ठेका नहीं लिया हुआ लोगों को ध्यान ऑनेस्ट बनाने का, बिल्कुल। ठीक है ना। तो लिहाजा ये काम आपने खुद करना होता है, ये आपका मसला है। तो बात ये है कि जनाब 2-3 काम हो रहे हैं खौफनाक किस्म के बजट की सूरत में। एक तो अब ये किया जा रहा है कि जितने भी टैक्स एबल, जहां जहां से टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है उसकी कोशिशें आपको पता हो रही हैं, ठीक है। कोई रेडी वाला भी ना बचे, ठीक है, उससे भी टैक्स कलेक्ट किया जाए। सिमें भी बंद कर दी हैं लोगों की, तो 10 लाख के करीब। तो अब वो कहते हैं कि भाई हमने ये जो है ना, जो जहां कहीं टैक्स मिल सकता था और नहीं मिल रहा, वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है, उसको एफिशिएंट करना चाहिए, वो लेना है। नंबर 2 ये है कि जनाब आप और मुझे, मेरे पे भी जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स लग सकता है
اس کے ریٹ بڑھائے جا سکتے ہیں, ڈیوٹیاں, کسٹم ڈیوٹیاں بڑھائی جا سکتی ہیں, وہ بڑھا بالکل. دیں گے. ابھی میرے ایک دوست میں, یہ 2 دن کی بات ہے, میرے ایک دوست کا بیٹا کینسر ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے. اس نے امریکہ سے 1 کروڑ کی لاگت میں, بلکہ اس سے زیادہ تھی, 2.5 کروڑ شاید, میرا خیال ہے $1 لاکھ وہ کہہ رہا تھا, اس کی کوئی دوائی آئی ہے. اس دوائی پہ اس نے کہا کہ وہ جان بچانے کی کینسر کی دوائی ہے, چند ٹیکے ہیں, اس پہ انہوں نے کسٹم ڈیوٹی ایسے لگائی ہے جیسے یہ کوئی مرسڈیز کار آ رہی ہے ملک میں. وہ کہتا ہے 80-90% اس کے اوپر ٹیکس تھا, دوائی میڈیسن کے اوپر, جان بچانے والی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریونیو کلیکشن جو ہے نا, اس طرح لیا جائے گا. اب ہوگا یہ کہ جو جتنا نچلا طبقہ ہوگا اسے اور کچلا جائے گا, بالکل. اسے اور دبایا جائے گا, ان کی آمدنیاں اور شرنک ہوں گی, اور مہنگائی. یہ ٹیکس بھی جو ہوتا ہے, آپ اوور ٹیکسیشن جب اپنی آبادی کو کر دیں گے, ان کی آمدنی سے, ان کی ضرورتوں سے زیادہ ان کو ٹیکس کر دیں گے, تو اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے. پھر اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے کہ آپ تاجر پر تو ٹیکس دکاندار پر لگا دیں گے. دکاندار نے اپنی جیب سے تو نہیں دینا, وہ اتنی اپنی پروڈکٹ کو, اتنی چیز کو مہنگا کر دے گا. ہاں بالکل ایسے. یعنی کہ ایٹ دا اینڈ عام شہری نے ہی, آپ اور میں نے, جس نے چیز خریدنے جانا ہے, انکم ٹیکس بھی دکاندار کا ہم نے دینا ہے. ہاں, ہمارا ہی حال برا ہونا ہے. تو ہمارا ہی حال برا ہونا ہے کنزیومر کا. تو مطلب یہ کہ بجٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوگا جس طرح ہمیشہ سے آتا رہا ہے. اس کی پھر بجٹ کی ایک اور بات میں جو ہمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے, کہ یہ بات بڑی دل کو دکھتی ہے جب فائنانشل اینڈ آف ایئر ہوتا ہے, اس میں نا یہ 2-3 فیکٹ سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب مالی سال ختم ہوتا ہے نا, اگلے بجٹ کی تیاری ہوتی ہے, تو پچھلی فگرز آنی شروع ہو جاتی ہیں, ریوائز, ان کی ریویژن. وہ پتہ کیا ہوتی ہے, انٹرسٹنگ ایک چیز ہے, ڈیفنس کا بجٹ ہم جتنا رکھتے ہیں, سے 14 سنا ہے اس بار شاید 24 بلین ہے رکھا جا رہا ہے. بالکل. اچھا, اب جتنا بھی ہم رکھتے ہیں, وہ نہ صرف سارے کا سارا خرچ ہوتے آتا ہے 100%, بلکہ اس کی 2-3 سپلیمنٹری بجٹ جو ہیں مزید 200, 300, 400 بلینز مزید مانگ لیے جاتے ہیں. سر وہ تو منی بجٹ کر کے بھی تو آتا رہتا ہے. منی بجٹ. اچھا, اب آپ دوسری طرف آ جائیں, ایجوکیشن کا بجٹ آپ لے لیں, سے ہم نے 700 بلین رکھا ایجوکیشن پہ. آپ پورے 75 سال کی پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, جتنا بجٹ ایجوکیشن کا رکھا ہوگا نا, اسے آدھا بھی خرچ نہیں ہوتا. ہیلتھ کا بھی اسی طرح, ڈیولپمنٹ کا بھی اسی طرح رکھا. یار پورا جب آپ نے رکھے تھے یہ پیسے, تو خرچ کیوں نہیں کیے, لگائے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ڈیفینس کے نہ صرف پورے لگنے ہیں بلکہ اوور لگا دینے ہیں. جو سیولین ایکسپینڈیچرز ہیں, عوام کی ویلفیئر کے, ویل بینگ کے, پروگرس کے, ڈیولپمنٹ کے, وہ جتنے رکھے ہیں اسے آدھے لگانے ہیں. یعنی کہ یہاں تو وہ جھوٹی فگرز ہیں دی ہوتی ہیں, یا حکومت کی پریارٹی نہیں ہوتی کہ یہ کام کیے جائیں. بالکل. وہ بجٹ پڑا رہ جاتا ہے, اور وہ بجٹ جو ہے پھر اس طرح کے جہاں سے سپلیمنٹری بجٹ مانگے جاتے ہیں نا, انہیں دے دیا جاتا ہوگا, انہیں دے دیا جاتا. یہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. تو بس میں آخر میں یہ کہوں گا جی آپ کو, پنجابی میں ہم کہتے ہیں کھوتا کھوچ ہے, تو کھوتا نے کھوچ ہی رہنا ہے, نہ کھوتے نے نکلنا ہے. کھوتا سمجھ تیرا کھوتا کھوچ ہے. یہ ایک بالکل ہے کہ گدھا جو ہے نا وہ کنویں میں گرا ہوا ہے, نہ ہم نے کنویں سے گدھا نکالنا ہے, نہ پانی صاف ہونا ہے. بالکل یہی حال رہنا ہے, مطلب یہی حال رہنا ہے ہمارا, یہی حال رہنا انفارچونیٹلی, اور بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں سر کہ اب یہ کون سا بجٹ لاتے ہیں, اور اس میں وہی ہوگا کہ سب سے زیادہ جو پیسے ہوں گے یا سب سے زیادہ فنڈز جو ہوں گے
وہ وہیں سیکیورٹی کے لیے نام پہ دے دیے جائیں گے اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ خالی رہ جائیں گے، نہ کوئی ہیلتھ میں ہوگا نہ کوئی ایجوکیشن ہوگا، جس کا حال برا ہے. بہت قرضوں کا شکریہ سر. سود بہت بڑھ رہا ہے نا، قرضے انٹرنل قرضے ہمارے ہاں بہت ہیں، تو سر کوئی ٹریلین ٹینشن نہیں لے رہے نا، انہیں بالکل ٹینشن نہیں ہے کہ واپس کرنا ہے، یہ سارا سکون سے بالکل. بینکوں سے بینک جو بینکوں کا سارا بینکوں کا جو ہاں ہوتا تھا نا پیسہ، اکنامکس میں اس کا اصول تھے یہ تھا کہ وہ انڈسٹری والوں کو وہ لون دیا جاتا. ہم پیسے اپنی بچتیں رکھتے ہیں بینک میں، بینک جو ہے وہ انڈسٹری اور بزنسز کو لون دیتا ہے. بالکل پاکستان میں پتہ ہے سب سے بڑا قرضہ لینے والی ریاست خود ہے، بالکل بینکوں، عام بینکوں، بینکوں سے، کمرشل اپنے بینکوں، بینکوں سے. ہاں بالکل اپنے بینک اپنے سے. بینکوں سے. اب جناب وہ کیا ہے، ان کی معلومات ہوتی ہے بینکوں کی. ایک تو پرائیویٹ پرسنل دینا، اس کی ڈاکومنٹیشن بے شمار، کئی پھر ڈیفالٹر بھی ہو جاتے ہوں گے، کئی پرابلمس بھی پڑتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، انڈیویجول دینے میں. یہ جناب سیدھا سیدھا حلوہ، گورنمنٹ نے لون لے لیا ہے، ساورن گارنٹی ہے، کساحت حکومت نے تو پیسے دینے ہیں. تو سارا قرض جو ہے بینکوں کا بھی. تو سر بینک انکار نہیں کر پاتے نا، کیا کریں جب گورنمنٹ نے کہہ دیا تو وہ نہ تو نہیں کر سکتے. نہیں نہ وہ نہ کیوں کہیں گے جی، ان کے لیے تو بڑی ایزی انکم ہوگی نا جی. ان کے بینکوں کے لیے یہ ایک آسان لون ہو گیا، گرانٹیڈ لون ہو گیا حکومت کا. بالکل. اور حکومت انٹرسٹ بھی بڑھائی جاتی ہے خود ہی، دیکھیں نا. تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ جو بینکوں کا پیسہ جو انڈسٹری میں لگتا ہے، ڈیولپمنٹ میں لگتا ہے، پروگرس میں لگتا ہے ہمارے ہاں، وہ بھی سالہ سال سے گورنمنٹ اس کو لے لیتی ہے اور اس پہ نوٹ چھاپ کے اس کے سود دیتی ہے ان کو. تو سارے کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اسی لیے کوئی بھی اکانومسٹ لے ہیں یہاں پہ، کوئی بھی فائنانشیل ایکسپرٹ لے ہیں، یہ کہیں سے بھی امپورٹ کر لیں وزیر خزانہ، اللہ جانے یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں. وہ کون سے ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے تو اس کو جا کے جگاتے ہیں، کہتے ہیں اٹھو چلو پاکستان کا وزیر خزانہ بن جاؤ. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں یہ کون ہے کون نہیں. ایسے ہی ہے سر. تو وہ آ جاتا ہے اور وہ جو چاہے کر کے چلا جائے. شوکت عزیز وزیر خزانہ تھا نا، کبھی پاکستان آیا ہے سر؟ یہ بھی تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی رکھے، ایون عمران خان نے بھی جس کو رکھا، سوائے ایک کے جس پہ مجھے کافی اعتراض ہے کہ انہوں نے 3 دن میں نکال دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ احمدیہ تھے تو ہٹا دیا. اس اکیلے بندے کو کام آتا تھا اور کسی کو ایڈوائزر، وہ بھی ایڈوائزر رکھا جی، ایڈوائزر رکھا، لیکن پھر بھی بیچارہ بس وہ اخبار کی سرخی تک ہی رہا، خبر تک ہی رہا وہ بیچارہ. کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت احتیاط کرتے ہیں نا، کسی ایسے کو نہ رکھ لیں جس کو کام آتا ہو. سب اپنے رشتے دار بھرے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی آنےسٹ عمران آدمی، خان کے میرٹ پہ اور آنےسٹ آدمی کو پاکستان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جناب. بالکل نہیں ہے. آپ نے طاقتور لوگ جو ہیں، طاقتور گروپس جو ہیں، طاقتور حلقے جو ہیں، ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے. ان کے جو مفادات ہیں ان کے مطابق آپ نے ان کو کر کے دینا ہے کام. انہوں نے آپ کو رکھا ہے، آپ ان کے آگے جواب دیں. آپ ملک اور قوم کے آگے، عوام کے آگے جواب دہ نہیں ہیں. یہ پاکستان کا وزیر خزانہ پاکستان کے عوام نے نہیں بنایا، وہ اوپر سے پیراشوٹ سے اترا ہے. اسے پیراشوٹر کہتے ہیں. اور سب کے سب ایسا ہی ہیں، اور اسی لیے ملک کا یہ حال ہے اور سنبھلنے میں نہیں آ رہا، یہی لگتا ہے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.